بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہیا الٹا گھوم گیا ہے۔ عمران خان غدار ہے۔ پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں بینرز لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بینر لگانے والے کون ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا یہ پرانے ہتھکنڈے کامیاب ہو پائیں گے؟ اس پر ہم آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ قاضی فائد عیسیٰ کمیشن کا آج اجلاس ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان حکم امتناع جاری کر چکی ہے، لیکن قاضی صاحب حکومت کی سہولت کاری کرنے کے لیے کس طرح آج بھڑک اٹھے ہیں، یہ دلچسپ تفصیل ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امریکی ظلم خلیل زاد نے رانا ثناء اللہ کی دھلائی کی ہے اور کن القابات سے اس نے مخاطب کیا ہے، یہ بھی پاکستان کے لیے ایک انوکھی صورتحال ہے۔ اس پر بھی بات ہوگی۔ امید کروں گا ویڈیو سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک جنگل کا قانون ہے۔ جنگل کے اندر بھی شاید اس طرح وحشت اور اس طرح بربریت ظلم نہیں ہوتا جو اس وقت کیا جا رہا ہے، اور میڈیا کے تمام چینل اپنے ایک بیانیے پر لائے گئے ہیں۔ اینکرز کو ٹاسک دیے گئے ہیں۔ پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، تمام جگہوں پر اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ عمران خان، تحریک انصاف یا پاکستان کی بات کرے گا، جو اس کا غیر جانبدار کوئی انالیسس ہوگا، جو وہ سمجھے گا، اس بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر لیا جاتا ہے، یا اس کے لیے جینا ذرا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ کون اس وقت محب وطن ہے، کون غدار ہے، یہ بڑا عام موضوع ہے، لیکن اس وقت جو آج ظلم خلیل زاد ہے، انہوں نے بڑی عام گفتگو کی ہے، چونکہ رانا ثناء اللہ نے اس طرح کا تاثر دیا کہ جیسے جو ہے وہ ایک امریکی سفارتکار ظلم خلیل زاد کو عمران خان نے یا تحریک انصاف نے پیسے دیے ہیں، اور اس لیے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو ظلم خلیل زاد نے اپنا موقف رکھا ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے ماڈل ٹاؤن کے قاتل اور مسٹر بدماش کو، پاکستان کے وزیر داخلہ کو میرا جواب: میں کسی یا کسی ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا، اور نہ ہی میں اپنے ٹویٹس کے لیے کسی سے پیسے وصول کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے 3 گنا بحران کے بارے میں اپنے مخلصانہ ذاتی خیالات اور خدشات کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ یہ جو پورا بحران ہے، ان بحرانات سے پاکستان کے عوام کو مزید غریب اور پولرائز کرنے کا خطرہ ہے۔ وہ ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بھی خطرہ رکھتے ہیں، جس سے علاقائی اور عالمی سلامتی کو خطرہ ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ پاکستانی رہنما اپنے ملک کو یہی رکھیں، ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلوں اور جمہوری اقدار کی وہ جو ہے وہ اس کو کریں، عمل درآمد کریں۔ مسٹر بدماش پر پاکستان کے پاس 100 باصلاحیت اور محب وطن اور قانون کی پاسداری کرنے والے رہنما تھے، جن کو وزیر داخلہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن ایک بدماش کو چن کر ملک کا وزیر داخلہ بنایا گیا۔ یہ شہباز شریف کا بھی بڑا امتحان ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عمران خان کے خلاف جو بینر لگے ہیں، یہ ایک انتہائی عام موضوع ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ تو ایک سہولت کاری کر ہی رہا تھا، لیکن جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیشن بنایا گیا کہ جو آڈیوز آئی ہیں جن کے اندر عمران خان اور تحریک انصاف کے مختلف وکلاء یا مختلف جو ججز ہیں، ان کی فیملیز کی آڈیوز کے اندر جو ذکر آیا ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کمیشن طے کرے گا کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ پہلے ہی عمران خان اور چیف جسٹس بندیال کے مخالف ہیں، اور وہ ان کے خاص قسم کے جو صحافی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، لیکن جس انداز کے اندر اس پورے رجیم چینج آپریشن میں قاضی فائد عیسیٰ نے اس حکومت کی سہولت کاری کی ہے، یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا یقیناً ایک سیاہ باب ہوگا۔ انہوں نے اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند اپنے صحافی جو ہے ان کے موجود ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ بیانیہ بناتے ہیں، خبروں میں رہتے ہیں چیف جسٹس کے خلاف، یعنی وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو جلسوں میں مریم نواز بول رہی ہیں، وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو جلسوں میں فضل الرحمان بول رہا ہے۔ تو اس سے بڑی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو جس طرح اس خاص موقع پر قاضی صاحب نے تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح ایک 3rd کلاس قسم کا ایک انہوں نے امیج دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی اپنی حیثیت کھو چکے ہیں۔ وہ اب امپارشل نہیں ہیں، بلکہ وہ واضح طور پر نون لیگ اور پی ڈی ایم کے جج کا کردار ان کا لگتا ہے اس وقت۔
اب یہ جو کمیشن ہے اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ روز سماعت روک دی، حکم امتناع جاری کر دیا، سٹے جاری کر دیا، لیکن اس کے باوجود قاضی صاحب آ جائے، ان کے ججز بھی ہے، انہوں نے بیٹھ کے کہا جی یہ کس نے کر دیا ہے، فلاں وکیل نے ٹاک شو میں یہ کہہ دیا ہے، تو لگتا ہے جو جس طرح وہ پھڑکے، جس طرح ان کی چیخ و پکار تھی، وہ لگ رہا تھا کہ جو انہوں نے معاملات طے کیے تھے یا نہیں کی تھی، جو وہ چاہتے تھے کہ نون لیگ کی مدد کریں یا اس حکومت کی سہولت کاری کریں، اس منصوبے کو بہرحال مبینہ جو منصوبہ ہے اس کو بڑی آج دھچکا پہنچا، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر میڈیا کو سٹوریز دینے کے لیے آج کچھ نہ کچھ بہت اگلا ہے تاکہ رات کو ٹاک شوز کے اندر اس کے تذکرے ہوں اور ان کی جو سہولت کاری ہے وہ واضح ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ نے جو ہے انہوں نے کہا کہ تھوڑا بہت آئین میں بھی جانتا ہوں، آپ نے عدالت کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ اٹارنی جنرل بھی حکومت کا ہے اور قاضی صاحب بھی حکومتی بیانیے پہ ہیں، لیکن ظاہر ہے عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس وقت دونوں حکومتی بندے پاکستان کی عوام کی نظروں میں آپس میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں تاکہ اس کو کارروائی کا جو ہے وہ بنایا جائے۔ اب جو قاضی فائد عیسیٰ انہوں نے اٹارنی جنرل سے آج سوال کیا ہے کہ آپ گزشتہ روز کمرہ عدالت میں تھے، نوٹس تھا یا ویسے بیٹھے تھے؟ اٹارنی جنرل نے کہا جی مجھے زبانی بتایا گیا تھا اور آج عدالت میں پیش ہوا اور بعد میں مجھے نوٹس بھی دے دیا گیا۔ تو اس پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت آئین میں بھی جانتا ہوں، آپ نے عدالت کو کیوں نہیں بتایا کہ ان کے اعتراضات والے نکات کی ہم پہلے ہی وضاحت کر چکے ہیں۔ عابد زبیری اور شعیب شہین نے آج آنے کی زحمت بھی نہیں کی، کیا عابد زبیری اور شعیب شہین کو آ کر بتانا نہیں تھا کہ گزشتہ روز کیا آرڈر ہوا ہے؟ کیا شعیب شہین نے یہ کہا کہ کسی کی بھی آڈیو آئے اس جج کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل بھیج دو؟ درجنوں ایسی شکایات آئیں، کیا ٹھیک کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کمیشن کو بھیجیں گے؟ آڈیو کی صداقت جانے بغیر کیا کسی کی زندگی کو تباہ کر دیں؟ کس نے آڈیو ریکارڈ کی وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اب یہی تو وہ معاملہ ہے کہ کس نے ریکارڈ کی بعد میں کیوں دیکھیں گے بھائی؟ لیکن انہوں نے کہا چونکہ جاسوسی آلات اور ان معاملات کے اندر جو ہے وہ قاضی صاحب اس کو جسٹیفائی کرتے رہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی باہر لگے ہوتے ہیں اور سارا کچھ وہ سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے، تو ہم اس وقت جو جس طریقے سے پاکستان کی ایجنسیز وہ لوگوں کے بیڈ روم میں گھسی ہوئی ہیں، تو کیا ان کے حوالے سے ایک جملہ بھی قاضی صاحب نے بولا ہے؟ پہلے تو بڑی مذمتیں کرتے تھے، بڑے انسانی حقوق پہ چیختے تھے، لیکن اب اس پورے معاملے کے اندر قاضی صاحب نے کہا میرے کیس میں ایک شخص نے سامنے آ کر کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ معلوم کیا ہے، اس نے معلوم نہیں کیا۔ اور یہاں پر اسی طریقے سے خواجہ طارق رحیم نے ان کو ای میل کی، اس کا ذکر کیا، کیمروں کو جسٹیفائی کیا، وکیل جو ہے وہ میڈیا پر آ رہے ہیں ان کو انہوں نے جھاڑا اور انہوں نے کہا اس کا ہم تحریری آرڈر جاری کریں گے، یہ رولز کے مطابق بنایا گیا تھا، قانون ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ججز اپنے اوپر نہیں کرنا چاہتے، تو جس طرح چیف جسٹس بندیال اور ساتھی ججز نے کیا، ظاہر ہے اس پر ان کی چیخ و پکار بنتی تھی۔ لیکن اب وہی پرانے ہتھکنڈے ہیں، وہی کھیل ہے جو ہر زمانے کے اندر 75 سالوں میں کھیلا گیا ہے۔ اس ملک کے طاقتور حلقے انہوں نے سیاستدانوں کی جس طرح بینڈ بجائی اور ایک وقت میں ایک سیاسی پارٹی اور دوسرے وقت میں دوسری سیاسی پارٹی وہ کس طریقے سے جو ہے وہ سارا معاملہ کر رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس وقت بینر لگے ہوئے ہیں اور یہ بینر راولپنڈی جی ایچ کیو، جوڈیشل کمپلیکس اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں بہاولپور، لاہور، مختلف جگہوں پر لگائے گئے، اور اس بینر کا عنوان ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں اور عمران خان کی تصاویر لگا کر یہ غدار ہے، اور یہ وہی پرانا ہتھکنڈا ہے جیسے قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو بھی غدار بنایا گیا تھا، جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کو غدار بنا کر پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا۔ یہ وہی سارے ہتھکنڈے وہی ہیں جو یہاں پر اب ملک کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں کے اندر اور کچھ لوگوں کو بینر پکڑا کر کہ یہ یوم مذمت غدار پاکستان اور یہ جو ہے وہ شرمندگی کی دیوار ہے، یہ سارا کھیل آخر کون کھیل رہے ہیں؟ یہ کام جو ہے سول سوسائٹی، مختلف طبقات کو، یہ نون لیگ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ظاہر ہے ہمارے طاقتور حلقے یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو اگر یعنی غداری اور محب وطن ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟
یہ کیا اس پر کوئی ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کر سکتا ہے؟ جب ٹی وی چینل اپنے ہاتھوں میں ہوں، اس ملک کے تمام ادارے آپ کے لونڈی بن جائیں اور آپ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کریں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، منی لانڈرنگ کرنے والے اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کرنے والے پورے ملک کی عوام کو کرپشن کے حرام کے پیسے سے وہ پوری دنیا میں جس طرح پھیلاتے ہیں، ان کے تحفظ کے وہ لوگ تو آج محب وطن ہو گئے. یعنی شہباز شریف جس پر 16 اور 8 24 ارب منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی کا سکینڈل تھا، اس پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اس کو آپ نے وہاں پہ وزیر اعظم بنا کر بٹھا دیا اس پاکستانی قوم پر. وہ محب وطن ہو گیا. اور جو لوگ کرپشن پر آواز اٹھائیں اور جو بات کریں وہ آج غدار ہو گئے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. پہیا کیسے الٹا گھوم جاتا ہے. اور کیا یہ ساری عمر آپ نے سرٹیفکیٹ دینے ہیں کہ کون محب وطن ہے اور کون غدار ہے؟ اس طریقے سے تو اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو وردی کے اندر ہو یا وردی کے باہر ہو، یہ بات طے ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے. یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ بیٹھا ہو اور خود سے وہ ڈیسیژن کریں کہ یہ غدار ہو گئے. الطاف حسین اور عمران خان کا کمپیریزن کیسے بن سکتا ہے؟ یہ جو ایک پورا بیانیہ ہے، یہ جو ایک آپ سمجھیں کہ بدماشی کا ماحول ایک پیدا کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے ایک پاکستان کی عام آدمی، وہ اوورسیز، وہ عام طبقے کے لوگ جو یہاں پاکستان میں آئے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں، نوجوان بیدار ہوئے سیاست کے اندر، خواتین بیدار ہوئی، بچیاں میدان میں آئیں، اور آپ نے ان کو اس طریقے سے کچل دیں کہ دوبارہ وہ سیاسی جو خاندان ہے وہی زرداری اور شریف مافیا جو ہے ان کو مسلط کریں. پورا سندھ ٹھیکے پر دیا ہوا ہے اور وہاں پہ ایسے چل رہا ہے کہ جیسے ایک جعلی بینک اکاؤنٹس کے جتنا بڑا نیٹ ورک ایک سرغنہ شخص چلا رہا ہے، اور اس کے تمام جے آئی ٹی کے اندر رپورٹ جو ہے وہ اس کے اندر ثبوت ہے. لیکن وہ بلاول کا پاپا اس وقت محب وطن ہے اور عمران خان غدار بن گیا ہے. تو یہ غداری اور محب وطن کے یہ جو سرٹیفکیٹ ہیں یہ ہمیشہ تقسیم ہوتے رہے ہیں. یہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بدماشی ہے، اور بدماشی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی. ڈنڈا ہوتا ہے، عوام ڈر جائیں گے، کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو جائیں گے. آپ محب وطن اور غداری کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیں گے، آپ پارٹیز کو تقسیم کر لیں گے، آپ کرسیوں پر نہیں رہیں گے، ظاہر ہے چلے جائیں گے. لیکن اس وقت جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پچھلے 1.25 سال کے اندر جو اربوں روپے کا نقصان کیا گیا ہے، اب یہ بتائیے وہ اربوں روپے کا پاکستان کے نقصان کرنے والے غدار ہیں یا محب وطن ہیں؟ کیا اس چیز کو اس طریقے سے انالائز نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی طاقت کے زوم پر اس طریقے سے پوری پاکستانی عوام کو کچل دینا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جس انداز میں اب تذلیل ہو رہی ہے، وہ غدار ہیں یا محب وطن ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا عجیب قسم کا گھنونا ایک کھیل ہے. کوئی نہیں مانے گا کہ آپ کسی کو غدار عمران خان کو کہیں گے، نہیں مانیں گے. لوگ آپ کو کہیں گے، پھر آپ کو بھی سننا پڑے گا، چونکہ دلیل سے بات کریں، ڈنڈے سے بات نہ کریں. دلیل جو ہے وہ اس سے اگر کنونس کریں وہ غدار ہے یا آپ غدار ہیں. تو یہ ایک بڑے ہتھ کنڈے اس وقت 2023 کے اندر جو ایک نوجوان طبقہ سیاست کے اندر آیا اور انہوں نے دیکھا کہ ہمیں ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے، تو ان کو طاقت اور ڈنڈے کے زور پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے مریم، بلاول، زرداری، شہباز شریف اور نواز شریف، اس کو آپ نے محب وطن ماننا ہے، اس کو آپ نے ولی ماننا ہے، اور باقی جو ان کے مخالف ہیں ان کو آپ نے غدار اور دشمن ماننا ہے. تو جو یہ اپنا نقطہ نظر ہے بھائی، اگر کل کو ہم اگر یہ سمجھنے لگ جائے پاکستانی شہری کی حیثیت سے کہ جو بھی زرداری اور شریف مافیا کو ملک پر مسلط کر رہا ہے وہ جیسے بھی ہے وہ غدار ہے، تو ہمارے پاس اس کے اوپر بھی دلائل ہیں. یا تو سننے کا حوصلہ رکھے، ورنہ میں سمجھتا ہوں صحافیوں کو اٹھانا، عام پاکستانیوں کو اٹھانا، خواتین اور بچوں کی تذلیل کرنا، یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے. یہ وہ نفرت ہے جو جب اس کی آگ جلے گی تو اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.